الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے عورتوں کو زینت بنائی، اولاد کو زینت بنایا، سونے چاندی کے انبار کو زینت بنائی، اور نشان والے گھوڑے کو زینت بنایا، چوپائے جانوروں کو زینت بنائی، اور کھیتی باڑی کو ہم نے زینت بنائی۔ یہ سارا کا سارا دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے واللہ عندہ حسن المآب، بہترین کارساز ہے، بہترین سامان ہے۔ تو یہاں پر چند چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے جو انسان کے لیے زینت ہے، جسے انسان پانے کے لیے حد سے بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حب الشہوات من النساء، عورتوں کو اللہ نے زینت بنائی۔ ہر ایک چیز میں دو دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں، دو اینگل ہیں، اسے سمجھیے۔ عورتوں کو اللہ نے زینت بنائی، اور آقا دو عالم سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ ایک اینگل، ایک پہلو۔ دوسرے پہلو میں خود نبی نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجھے صرف دو چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری عورت۔ اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے بنائے ہوئے سامان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نمازوں کو پابندی سے پڑھے، روزوں کو رکھے، اور اپنی ناموس کی حفاظت کرے، شوہر کے غائب ہونے پر اس کے اولاد کی تربیت کرے، پرورش کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، وہ بہترین سامان اللہ کا ہے۔ تو عورت دو رخ رکھتی ہے۔ اگر یہاں پر میں عرض کروں کہ ہر نوجوان کا ایک اسٹیج آتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب نوجوان کو جوانی کا جب شعور آتا ہے تو اسے سب سے پسندیدہ چیز عورت ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کے لیے ساری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ آپ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ جو بچیاں بھاگ جاتی ہیں، جو بچے بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ ماں باپ کو چھوڑ کر، جن ماں باپ نے انہیں پڑھایا، لکھایا، بڑا کیا، ان کی پرورش کی، انہیں اتنا اونچا بنایا، وہ اتنی عقل والے بنایا، تب جا کر وہ بھاگنے لگی، تب جا کر وہ سوچنے لگی، کچھ کرنے لگی، اپنے پیروں پر کھڑنے لگے۔ تو کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اس وقت محبت ایک دوسرے کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ خاص کر میں لڑکوں کے سلسلے میں کہوں، نوجوان اس وقت اس محبت میں اندھے ہوتے ہیں، جیسا کہ دنیا میں ابو القیس لیلیٰ کا قصہ مشہور ہے، قبل ذا الجدار و ذا الجدار۔ وہ دیواروں کو چوما کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا، بھائی یہ تو دیواریں ہیں، تیری محبوبہ تو نہیں؟ تو اس نے کہا، میری محبوبہ نہیں، لیکن میری محبوبہ کی گلی کی دیواریں ہیں، اس لیے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت عورتوں کی انسان کے لیے بڑی فتنہ ہے، اور اسی محبت کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو برائی سے بچاتے ہیں، اس کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے، اور اسی محبت کے ذریعے سے اللہ رب العزت دونوں کو مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیا، اور ان دونوں سے میں راضی ہو گیا۔ تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اللہ کے حکم کو مان کر، نبی کی سنت سمجھ کر، اللہ کی دی ہوئی حقوق کو پورا کرنے کی نیت رکھ کر
ایک निवाला کھانا بھی کھلاتا ہے تو ایک ایک دانے پر بھی اسے نیکی ملتی ہے۔ آگے بڑھیے۔ والبنین، اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے دوسری زینت اولاد دی ہے۔ اولاد اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ اولاد نعمت ہوتی ہے، اولاد نسل بڑھنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ اولاد وہی چیز ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے اس کے سارے اعمال ختم الا من ثلاث، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے، وہ اس میں سے ایک چیز نیک اولاد ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اولاد ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، مزین اللہ نے اس اولاد کو انسانوں کے سامنے کیا ہے، کیونکہ دوسرا اسٹیج جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے، ایک باپ بن جاتا ہے، جہاں وہ حرام کاری سے رکا رہا، جہاں وہ جھوٹ بولنے سے رکا رہا، جہاں وہ گناہوں سے رکا رہا، مگر جب بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، ایک ذمہ دار باپ جب اپنے بچوں کے فیوچر کے سلسلے میں سوچتا ہے تو وہاں حلال سے حرام میں ہاتھ بڑھانے لگ جاتا ہے، وہاں جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، وہاں دغا بازی میں لگ جاتا ہے، وہاں ان کے فیوچر کو لے کر اتنا گمبھیر ہو جاتا ہے، اتنا فکر مند ہو جاتا ہے، اس سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں خود فرمایا گیا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے لیے مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو اولاد بھی دو پہلو رکھتے ہیں، اگر اولاد نیک ہو، اسے نیک طبیعتوں سے، نیک تربیت سے پالا جائے، یہ مرنے کے بعد بھی اعمال صالحہ بنتے ہیں۔ اگر اس اولاد کے لیے ہم حرام کاری میں جاتے ہیں، برائی میں جاتے ہیں، یہ تو کمائے گا اپنے اولاد کے لیے، جھوٹ بول کر، دغا بازی کر کر، دھوکہ دے کر، حرام میں ہاتھ ڈال کر، سب کمائے گا، محنت کر کے، کھائے بغیر مر جائے گا۔ اس کی اولاد اس کا سارا مال ڈکار لے گی، اس کے لیے دعا بھی نہیں کرے گی۔ کہتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو اولاد فتنہ بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ہم نے سونا اور چاندی کی انبار کو زینت بنائی۔ یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، اگر جب اسے جینے کا شوق نہ ہو۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہاں سوچ سکتے تھے کہ اللہ نے ان سارے چیزوں کی محبت ڈالی ہی کیوں؟ اگر نہ ڈالتے عورت کی محبت، نہ ڈالتے اولاد کی محبت، نہ ڈالتے ان سونا چاندی کی محبت، نہ ڈالتے گھوڑوں کی محبت، نہ ڈالتے کوئی اور ذمہ داری، تو بندہ صرف عبادت ہی عبادت کرتا، برائی کی طرف جاتا ہی نہیں۔ کیوں اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کی محبت ڈالی، ان کی عادت ڈالی؟ کیونکہ پہلی حکمت یہ ہے دنیا کا نظام باقی رہے۔ سب سے بڑی حکمت، قرآن کی گہرائی دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ کی حکمت صرف اللہ ہی جانے۔ اے اللہ کیا شان تیری نرالی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی پہلی حکمت یہ ہے کہ دنیا کا نظام باقی رہے، چلتا رہے۔ عورت کی محبت نہیں تو انسان کوئی اور مقصد کی طرف نہیں جائے گا، نسل نہیں بڑھ پائے گی، اللہ کے بندوں کی تعداد نہیں بڑھ پائے گی۔ اور نبی نے فرمایا زیادہ جننے والی بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن اپنی بڑی امت پر فخر کروں گا۔ چنانچہ پہلی حکمت دنیا کا نظام باقی رہے۔ دوسری حکمت اللہ رب العزت نے ان سارے چیزوں کی محبت کیوں ڈالی؟ کیونکہ اگر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں تو جنت کے نعمتوں کی محبت نہیں ہوگی۔ جب ان چیزوں کا شوق نہیں ہوگا، ہر کوئی چاہتا ہے اچھا جی، ہر کوئی چاہتا ہے اسے حور پری بیوی ملے، ہر کوئی چاہتا ہے وہ سونے چاندی کے انبار پر بیٹھے، ہر کوئی چاہتا ہے حکومت کرے، ہر کوئی چاہتا ہے اس کے پاس گھوڑے ہو، مکان ہو، دار ہو، زن ہو، زیور ہو، زمین ہو، اور اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں آزمانا چاہتے ہیں،
اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا زینت اللہ، خوبصورت بنایا، زینت بنایا۔ زینت کہتے ہیں ہر وہ خوبصورت چیز جو کھنچائی رکھتے ہو، جس کے اندر کھنچائی ہو، ہر چیز کو کھنچاؤ، کھینچ لیں، گراویٹی اس کے اندر موجود ہو، تو زینت والی چیز بنایا اللہ نے زمین کو۔ کیوں بنایا؟ اللہ خود فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ احسن عملا، تاکہ ہم جان لیں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ یہ سارے چیزوں کی محبت ڈال کر آزمانا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے حکمت یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت ہی نہیں ہوگی تو جنت کی نعمتوں کی محبت کیسے ہوگی؟ وہاں کی نعمتیں وہ کیسے اختیار کر پائے گا؟ وہاں کی نعمتوں کے شوق میں وہ کیسے عبادت کر پائے گا؟ وہاں کی نعمتوں کے سلسلے میں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کی محبت کیسے رہے گی؟ تو یہ فطری چیز ہے، اللہ نے اس میں دوسری حکمت ہی رکھی ہے۔ چلے اور آگے بڑھتے ہیں کہ مال کی محبت انسان کے دل میں فطرتاً ہوتی ہے، اور سورۃ العادیات میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہم انسان کے دل میں خیر کی محبت، خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال فرمایا۔ یہاں بھی دو پہلو، مال اگر صحیح طریقے سے استعمال ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے استعمال ہو، حسن سلوک کے لیے استعمال ہو، اللہ کے راہ میں خرچ ہو، غریبوں کے گھر تک پہنچے، مسکین کے گھر تک پہنچے، بیواؤں کے گھر تک پہنچے، علماء اور ائمہ کے گھر تک پہنچے، وہ مال اس کے لیے ذخیر آخرت ہے۔ جس طرح میں نے حدیث بیان کی کہ نبی نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے اذا مات الرجل انقطع عمل، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا سارا اعمال رک جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اس میں سے دوسری چیز یہ ہے اس کا مال، جو وہ مال ایسا استعمال کیا ہو اس کے لیے ثواب جاریہ بن گیا۔ تو یہ مال اگر استعمال صحیح طریقے سے ہوا، یہ مال اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہی صدقہ، یہی زکوٰۃ، یہی خیرات، یہی نفل صدقات، یہی رحم دلی کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، محبت کے لیے بانٹا گیا پیسہ، مہمان نوازی میں خرچ کیا گیا پیسہ، پڑوسیوں میں خرچ کیا گیا پیسہ، اور دوسرے نیک انسانوں میں خرچ کیا گیا پیسہ، مخلوق کے لیے نکالا گیا پیسہ، یہ سارا پیسہ اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ یہی پیسہ اسے گلے میں سام کی طرح لٹک جائے گا اور ساری زمین اس کے سر پر ڈال دی جائے گی۔ قیامت میں یہ کہے گا مجھے دنیا میں کچھ نہ ملتا تو بس تھا، کافی تھا۔ چنانچہ اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ اگر یہ مال استعمال نہ ہو، جس کی مال کی کمائی میں، یہاں پر ایک بات عرض کروں، مال کی محبت انسان کے دل میں فطرتاً ہوتی ہے۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال کی محبت کی مثال سنیں، آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی ہلا کشتی است۔ اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کو بہا لے جاتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہی پانی کشتی کے اندر ہو اس کشتی کو ڈبا دیتا ہے۔ اسی طرح مال اگر جیب تک ہو، ضرورت تک ہو، خرچ تک ہو تو صحیح ہے، دین تک ہو، دار تک ہو، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، رسول کے لیے، اس کے مہمانوں کے لیے، اس کے بندوں کے لیے ہے تو صحیح ہے۔ جب اس کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، جیب سے نکل کر دل میں بیٹھتی ہے، یاد رکھیں وہ مال اس کے لیے اس کے ایمان کو ڈبو دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس مال کے کمانے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے، چین تک کھو دیا، نیند کھو دیا، لیکن کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ دنیاوی زندگی تھوڑی ہے، جب خبر میں مٹی ہلا کر اٹھیں گے، بازو والے خبر والے سے پوچھیں گے بتا بھی ہم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، تو وہ کہے گا ہم نے صرف ایک دن گزارے یا اس سے بھی کم۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے سامنے آدھا دن یا ایک دن کے برابر ہے، تو سوچئے اس دنیا میں رہ کر اگر ہم آخرت کے لیے کچھ نہ کر لیں تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسری آزمائش کی چیز سونا چاندی کا انبار ڈھیر، والخیل المسومہ، اور گھوڑا۔ اور گھوڑے کے سلسلے میں بھی دو پہلو ہیں۔ گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا ہے، اسے اگر کھانا کھلائے، مخلوق کو کوئی کھانا کھلائے، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں
اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ پوچھے گا اے اللہ آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، آپ کیسا کھاتے ہیں؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی تو نے نہیں کھلایا۔ تو مخلوق کو کھلانا بھی اللہ کو کھلانے کے برابر ہے۔ اگر کوئی گھوڑا پالے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے پالے، جب حدیث قرآن پاک میں ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ نے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھائی ہے۔ جو گھوڑا جنگ کے میدان میں تیار رہتا ہے اپنے پیروں کو کھینچتا ہوا کہ میں میدان جنگ میں کود پڑوں، اللہ نے اس کے ٹاپوں کی قسم کھائی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے گھوڑا فجر کے وقت دو دعائیں کرتا ہے، ایک اپنے لیے رزق مانگتا ہے، دوسرا یہ مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے جو مالک ہیں ان کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ڈال دے۔ تو اللہ نے یہاں پر گھوڑے، وہ بھی نشان والا گھوڑا، یہاں تک آج کل تو دستور نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں، لیکن عربوں میں یہ عربی گھوڑا پالنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، نشان والا گھوڑا جو شاہی گھوڑا کہا جاتا تھا یا نسلی گھوڑا کہا جاتا تھا، ان کی بڑی شوق رکھتے تھے یہ لوگ۔ اسی طرح قرآن شریف میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اتنی بڑی سلطنت حکومت ملی، انشاءاللہ جب وقت آئے گا ان کے سلسلے میں بتلاؤں گا، اتنی بڑی جو سلطنت ملی اس کی وجہ یہ بنی کہ انہیں گھوڑے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ گھوڑے پالتے رہے، کھلاتے رہے، عصر کا وقت ضائع ہوا، نماز قضا ہو گئی۔ جب یاد آیا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی، 70,000 گھوڑوں کے انہوں نے پیر کاٹ دیے۔ کیوں؟ اس لیے ان جانوروں کی وجہ سے اور ان کی محبت نے مجھے نماز سے روک لیا، تو انہیں نماز کے لیے، اللہ کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے انہیں ایسی حکومت عطا فرمائی جو کسی بھی نہیں حاصل ہوئی، جناتوں پر، ہواؤں پر، مخلوق پر، درندوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر حکومت اللہ نے انہیں عطا کر دی۔ تو گھوڑے وہ چیز ہیں جو انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ والانعام، اور چوپائے۔ چوپائے آپ جانتے ہیں، شہری ہو تو الگ بات ہے، جو ویلیجرز ہیں، گاؤں والے ہوتے ہیں، ان کا ایک سپنا ہوتا ہے، ان میں ایک لوگوں میں ایک بڑپن یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور پالتے ہیں، چوپائے پالتے ہیں، گائیں پال لیا، بکرا پال لیا، مرغی پال لیا، وہ ان کی شان ہوتی ہے، وہ اس میں اپنی زندگی کھپا لیتے ہیں، چرانے کے لیے، انہیں پالنے کے لیے، دودھ نتھارنے کے لیے، ان کے بچوں میں وہ اپنی زندگی کو پا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چوپاؤں کو بھی مزین کر کے پیش کیا۔ یہ بھی، اس میں بھی دو پہلو ہیں، اگر یہ جانور قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ جانور اگر غلط استعمال ہو تو اللہ سے دور کرنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والحرث، کھیتی باڑی کو اللہ نے زینت قرار دیا ہے۔ اس میں جو کسان ہوتا ہے، فارمر ہوتا ہے، جو دانا بوتا ہے، اگر اس میں بھی دو پہلو ہیں، اگر وہ اللہ سے دور ہو کر، نماز سے دور ہو کر، نبی کے سنتوں سے دور ہو کر اور احکام شریعہ سے دور ہو کر دانا بوتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو پا لیتا ہے، آخرت برباد کر لیتا ہے۔ جس دنیا کے لیے وہ اپنی ساری زندگی لگاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہی دانا وہ بوتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر، ذکر کرتے ہوئے، نماز کے ساتھ نبی کا طریقہ سن کر اور مخلوق کے لیے رزق سمجھ کر اگر وہ دانا بوئے گا تو ہر دانے پر ثواب، جب دانا پودا بنے گا تب ثواب، تو پودا جب درخت بنے گا ہر پتے پر ثواب، ہر پھل پر ثواب، ہر دانے پر ثواب، ہر اناج پر ثواب۔ تو ہر چیز میں دو دو پہلو ہیں، اللہ نے یہ آزمائش کا ذریعہ رکھا ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی جی فرما دیجئے لوگوں سے، اُنبئکم بخیر من ذالکم، آؤ اس سے بھی بہتر تمہیں بتلاؤں، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنات تجری، باغات والے گھر ہیں، محلات ہیں، تجری من تحتہ الانہار، ان محلات کے نیچوں سے نہر بہتی ہے، خالدین فیہا، دنیا میں تو رہنا نہیں ہے لیکن جنت میں ہمیشہ رہو گے، فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پر عورتیں بھی ہوں گی پاکیزہ، حیض و نفاس سے،
ہر گندگی سے پاک، ہر خیال، گندے خیال سے پاک عورتیں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر بندے کو دیکھنے والے ہیں. چنانچہ کئی حکمتیں آپ کے سامنے آئی اور کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر آزمائش میں کامیاب ہونے والا بندہ بنائے، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو خوب صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بندہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.